بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ رجب پہلے جمعے کا عمل، اور یہ عمل ہے رزق میں بے پناہ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ رجب کے مہینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، پھر اس ماہ مقدس میں جمعۃ المبارک بھی آ جائے تو پھر فضیلت ڈبل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی فضیلت علیحدہ اور پھر جمعے کے دن کی فضیلت علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کی ذات عالیہ کا مہینہ ہے، اور جب رجب اللہ نے اپنا مہینہ قرار دے دیا ہے تو اس ماہ مقدس میں انسان اپنے رب سے جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو گناہ گار بندہ یا بندی ہے، وہ جب اس گھڑی میں اس ساعت میں اللہ کی ذات عالیہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ کا اس بات پہ یہ وعدہ ہے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازوں میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، اور جناب رزق کی فراوانی بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی خادمہ کو یہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ جب جمعے کا دن آئے، نماز عصر کا وقت آ جائے تو نماز عصر پڑھ لینے کے بعد مجھے یاد کروایا کریں، میں نے اس وقت میں اپنے رب سے کچھ مناجات کرنی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مجھے میرے ابا جان نے، مجھے میرے والد محترم نے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس وقت میں جو بھی فاطمہ تو اللہ سے مانگے گی اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے کہ نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی آتی ہے۔ اس گھڑی میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ کی ذات عالیہ سے رزق چاہتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایک ہی وظیفہ کرنے کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ وظیفہ یہ ہے کہ مرد حضرات ہیں تو مسجد میں، عورتیں ہیں تو گھروں میں اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، درمیان میں صرف اور صرف 41 بار یا وہاب سورۃ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کی ذات عالیہ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ضرور عطا فرمائے گا۔ خصوصی طور پر رزق کے معاملے میں آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے، کاروبار کی بندش ہو، کاروبار کو بڑھانا ہو، رزق میں اضافہ کرنا ہو، رزق زیادہ کرنا ہو، رزق میں برکت حاصل کرنی ہے، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اگر کوئی ماہ رجب کے ہر جمعے کو یہ عمل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یا پھر اگر کوئی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں ہر جمعے کو یہ عمل پڑھوں، تو کیا وہ یہ عمل کر سکتا ہے؟ یا یہ کہ اگر کسی کے پاس عصر کے بعد وقت نہیں وہ اس عمل کو پڑھ سکے تو کیا عصر کے اوقات کے علاوہ کسی اور اوقات میں یہ عمل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہے تو پھر کیا وہی مراد پائے گا؟ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نوری والی بات ہے۔
روشنی پہ روشنی، سبحان اللہ، یعنی جب آپ اس کو معمول بنائیں گے، آج ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، پھر تیسرے جمعے، چوتھے جمعے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں انشاءاللہ بڑھتی جائیں گی، آپ بے پناہ رزق پائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم شارٹ ہے، آپ بزنس پہ ہیں یا کسی جاب پہ ہیں، تو آپ پھر ایسا کر لیں، فجر کی نماز کے بعد ہی ہم اس کو پڑھ لیں، یا پھر نماز جمعے کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں۔ بہرحال کریں ضرور، چاہے فجر کے بعد کریں، چاہے جمعے کے بعد کریں، چاہے عصر کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ جاب والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جی آپ جاب والی جگہ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ میں نے ماہ رجب کے پہلے جمعے کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اگر آپ کو جی چاہے تو آپ اس عمل کو ماہ رجب کی ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ آپ کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ ایک اور نئی ویڈیو کے لیے دیجیے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔